کم علموں کے پاس اتنا بیٹھو جتنا وہ آپ کے ساتھ سنجیدہ رہ سکتے ہیں۔ اپنے حصے کی غلطی کا اعتراف کر لینا کسی مسئلے کے حل کی طرف پہلا کامیاب قدم ہے۔ کاش ہم زندگی کو بھی فارورڈ کر کے دیکھ سکتے، پتہ چلتا کہ کون سا رشتہ عمر بھر کے لیے اور کون سا پل بھر کے لیے۔ اس دنیا میں سب سے بڑی خیر مثبت سوچ ہے اور دنیا کا سب سے بڑا شر منفی سوچ۔ یہی میری زندگی کی آخری دریافت ہے۔ کبھی کبھی خاموش رہنے کو بہت جی چاہتا ہے، مگر اس ڈر سے خاموش رہا نہیں جاتا کہ ہمارے اپنے یہ نہ سوچ لیں کہ ہم ان سے دور بھاگنا چاہتے ہیں یا پھر خفا ہیں۔ زندگی میں کبھی ہمدردی کے طلبگار نہ ہونا، خوش رہنا، کلیلیں بھرنا اور تم کو محبت ملے گی۔ ہمدردی کے طالب کو کبھی بھی محبت نہیں ملتی۔ ہمدردی تمہارے خزانے کو کبھی بھی نہیں بھر سکتی۔ جس کو اپنی برائیاں دکھائی دینے لگیں وہی قابل تعریف ہے۔ صبر کا گھونٹ دوسروں کو پلانا آسان ہے، خود پیتے ہوئے پتہ چلتا ہے کہ ایک ایک قطرہ پینا کتنا بھاری پڑتا ہے۔ صبر کا گھونٹ دوسروں کو پلانا آسان ہے، خود پیتے ہوئے پتہ چلتا ہے کہ ایک ایک قطرہ پینا کتنا بھاری پڑتا ہے۔ خوشیاں اگر پیسوں سے حاصل ہوتی تو یقین کریں آپ کبھی کوئی غریب کا بچہ خوش نہ ہوتا۔ خوشیاں اگر پیسوں سے حاصل ہوتی تو آپ یقین کریں کبھی کوئی غریب کا بچہ خوش نہ ہوتا۔ کچھ چیزیں بہت عرصے بعد بھی پلٹ کر شرمندہ کرنے آتی ہیں، خاص طور پر کسی کو دیا ہوا دھوکہ یا کوئی بولا ہوا جھوٹ۔ کچھ لوگوں سے ہمارا خون کا رشتہ نہیں ہوتا، لیکن پھر بھی ان سے اپنے پن کی خوشبو آتی ہے۔ کچھ آزمائشیں اور مشکلات ایسی بھی ہوتی ہیں جن کے ختم ہونے پر انسان کو احساس ہوتا ہے کہ زحمت نہیں بلکہ رحمت کا باعث تھیں۔ کوئی پلٹ آئے تو اس کا ہاتھ تھام لینا چاہیے، اس کی امید نہیں توڑنی چاہیے۔ کسی کی امید قائم رکھنا اللہ کی صفت ہے، اللہ بھی تو یہی کرتا ہے۔ آپ عبادات ضرور کریں، شوق سے کریں، لیکن خدا را انسانوں کو بھی اپنے قریب کر لیں، یہ بھی عظیم عبادت ہے۔ اللہ والوں کا ظرف ہے کہ تکلیف کا ذکر کسی سے نہ کرنا اور تکلیف میں بس سجدے کرنا۔ ایمان اور حیا دو ایسے پرندے ہیں کہ اگر ان میں سے ایک اڑ جائے تو دوسرا خود ہی اڑ جاتا ہے۔ اللہ کے محبوب اور اللہ کے ولی کسی سے ایک دفعہ تعلق قائم کرنے کے بعد اس تعلق کو توڑتے نہیں، بازو پکڑنے کی لاج رکھتے ہیں۔ جو تمہاری خاموشی سے تمہاری تکلیف کا اندازہ نہ کر سکے، اس کے سامنے زبان سے اظہار کرنا صرف لفظوں کو ضائع کرنا ہے۔ دو چہرے انسان کو کبھی نہیں بولتے، ایک مشکل میں ساتھ دینے والا اور دوسرا مشکل میں ساتھ چھوڑ جانے والا۔ لوگوں کو اس بات سے غرض نہیں کہ آپ خوش ہیں یا نہیں، انہیں فرق اس بات سے پڑتا ہے کہ آپ انہیں خوش رکھتے ہیں یا نہیں۔ کسی کو اس کی ذات یا لباس کی وجہ سے حقیر نہ سمجھنا، کیونکہ تم کو دینے والا اور اس کو دینے والا
ایک ہی اللہ، ایک ہی ہے اللہ، وہ یہ سب اس عطا اور آپ سے واپس لے بھی سکتا ہے۔ اس رب سے ڈرتے رہو جس کی صفت یہ ہے کہ اگر تم بات کرو تو وہ سنتا ہے اور اگر دل میں رکھو تو وہ جانتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے محبت کرو، وہ آزمائشیں تو دیتا ہے مگر کبھی بھی تنہا نہیں چھوڑتا۔ کچھ لوگ شفا جیسے ہوتے ہیں، بات کرتے ہیں تو تسکین ملتی ہے، لفظ کہتے ہیں تو مرہم لگتے ہیں۔ کچھ لوگ صرف لوگ نہیں ہوتے، وہ ہمارا علاج ہوتے ہیں، سکون ہوتے ہیں۔ غلط عمل ایک بچھو کی طرح انسان کے باطن میں موجود رہتا ہے اور اس کے بڑھاپے میں اسے اندر سے ڈستا رہتا ہے۔ لوگ بے جان چیزوں کے ٹوٹنے پر اداس ہو جاتے ہیں، لیکن انسان کا دل توڑ کے کبھی کوئی اداس نہیں ہوا، کیونکہ ہم لوگ چیزوں سے محبت کرتے ہیں، انسانیت سے نہیں۔ رزق ہو یا محبت، قدر نہ کرو تو رب چھین ہی لیتا ہے۔ زندگی کتنی خوبصورت ہو جاتی ہے جب آپ کا پسند کیا ہوا اللہ تعالیٰ کو بھی پسند آ جائے۔ صبر زندگی کے مقصد کے دروازے کھولتا ہے، کیونکہ سوائے صبر کے اس دروازے کی کوئی چابی نہیں ہے۔ جب آپ کو ہر شخص سے شکایت ہونے لگے تو دیکھ لیجئے کہ خرابی کہیں آپ ہی کے اندر تو نہیں۔ دریا کا پانی نہ کبھی ٹھہرتا ہے اور نہ ایک لمحے کے لیے پیچھے کی طرف مڑتا ہے، وہ مسلسل اور ہر آن اپنی منزل کی طرف اپنا سفر جاری رکھتا ہے۔ یہی کامیابی کا راز ہے۔ دنیا میں اس سے بڑا اور کوئی عذاب نہیں کہ انسان وہ بننے کی کوشش میں مبتلا رہے جو کہ وہ نہیں ہے۔ جب دل ٹوٹ جائے تو اٹھا کر اسی مصور کے پاس لے جاؤ جس نے اسے بنایا ہے، کیونکہ اس سے بہتر تو کوئی جان ہی نہیں سکتا کہ کون سا رنگ کہاں بھرنا ہے اور کس دھاگے سے کہاں پیوند لگانا ہے۔ توبہ اتنی آسان چیز ہے اور یہ اللہ نے ہمیں عطا کر رکھی ہے۔ اللہ کے پاس واپس جانے کے لیے اور اللہ کے وجود سے وابستہ ہونے کے لیے ایک ہی ذریعہ ہے اور وہ توبہ ہے۔ زندگی میں قسم، قدم اور قلم بہت سوچ سمجھ کر اٹھانا چاہیے۔ الفاظ ہی سب کچھ ہوتے ہیں، دل جیت بھی لیتے ہیں اور چیر بھی دیتے ہیں۔ عظیم انسان اپنے مرتبوں کی وجہ سے نہیں پہچانے گئے، ان کا کردار انہیں عظیم بناتا ہے۔ انسان ہر فکر اپنے ذمے لے لیتا ہے، ان کاموں کی بھی جو اس کے اختیار میں نہیں۔ اپنی ہر طلب اللہ سے مانگو اور قبولیت کا مکمل یقین رکھو۔ سکون اس سے دور بھاگتا ہے جو دنیا میں سکون کی تلاش کرتا ہے۔ سکون اس سے دور بھاگتا ہے جو دنیا میں سکون کی تلاش کرتا ہے۔ کسی کو اس کی ذات اور لباس کی وجہ سے حقیر نہ سمجھنا، کیونکہ تمہیں دینے والا اور اس کو دینے والا ایک ہی ہے۔ ہر رشتہ کہیں نہ کہیں تو مان توڑ ہی دیتا ہے اور ہر تعلق کبھی نہ کبھی تو بھرم کھو دیتا ہے۔ یہ صرف اللہ تعالیٰ ہی کی ذات ہے کہ جس کا تو آسرا سدا قائم رہتا ہے۔ اللہ خود پہ کوئی احسان نہیں رکھتا۔ اگر آپ نے اپنے رب کی رضا کے لیے کوئی چیز چھوڑی ہے تو اللہ آپ کو اس سے بہتر چیز سے نوازے گا۔ وہ تکلیف جو کسی گناہ کے دم سے آئی ہے یہ سزا کہلاتی ہے، اور ایک وہ تکلیف جو کسی وجہ کے بغیر آئی ہے وہ آپ کی کتنی ہی سال کی عبادت کی کمی کو پورا کر جاتی ہے۔ اگر کسی کے دل کی خوشی آپ سے وابستہ ہے
تو آپ کا وجود قابل رشک ہے۔